تو میرے نبی کے پیارے غلاموں، حفاظ کرام کی شان میں کثرت سے روایتیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات کہ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خود حافظ قرآن تھے۔ نہیں، حافظ قرآن ہونا کوئی کم بات نہیں ہے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن، اور جبریل امین بھی حافظ قرآن ہے۔ میرے آقا جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن کا، منزل سننا جس طرح یہ حفاظ دور کرتے ہیں نا، ایک حافظ دوسرے کو سناتا ہے، پھر دوسرا پہلے کو سناتا ہے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے اور جبریل امین کی سنت ہے۔ میرے آقا جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ میری بات سمجھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سنایا بھی ہے اور صحابہ سے سنا بھی ہے۔ یقین کریں، یہ اندھیر نگری بن گئی ہمارے اس علاقہ جات اور بالخصوص پنجاب ایریا کے اندر۔ محفل ہوگی جی ہوگی، تلاوت قاری صاحب بس 2 ایتا تلاوت کرو جی، تلاوت ہوگی، اس کے بعد 10-12 نعتیں ہوں گی، 15 نعت خان ہوں گے، یا 15 فرمائشیں ہوں گی۔ اے پڑھو جی، ایک اور پڑھ دیو جی، ہون ایک اور پڑھ دیو جی، ہون ایک اور پڑھ دیو جی۔ تلاوتیں کتنی ہوں گی؟ ایک وہ بھی مختصر، جلدی کرو جی، مکایو بچوں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت صحابہ کو سنائی بھی ہے اور سنی بھی ہے، بلکہ فرمائش سے سنی ہے۔ دونوں حدیث بخاری کے اندر موجود ہیں۔ میں دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ میرے لجپال نبی کو قرآن سے کتنی محبت تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب جو صحابی رسول ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے ابی میں تمہیں قرآن سناؤں۔ قال ابی، حضرت ابی نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر ایسا کہا ہے؟ یہ کوئی وہی بات سمجھ سکتا ہے اس جملے کو جس نے تھوڑی توجہ ادھر فرمائی ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، تلاوت سناؤ۔ آگے سے ابی بن کعب عرض کرتے، یا رسول اللہ، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر اس طرح فرمایا ہے؟ میرا نام لے کر؟ یقین کریں، گاؤں کا چودھری، علاقے کا MNA MPA یا کوئی بڑی شخصیت، کوئی پیر صاحب، کوئی خطیب صاحب اگر آپ کا بھرے مجمع میں نام لے اور نام لے کے بلائے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، یار میرا نام لیا ہے۔ کوئی بادشاہ نام لے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ خالق کائنات نام لے تو ابی بن کعب نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر اس طرح فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، ابی کو قرآن سناؤ۔ اب دیکھیں، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تلاوت کرتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، لیکن ابی بن کعب کا ایک خاص اپنا انداز تھا۔ اب دیکھیں نا، قرآن آپ سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، یقیناً میں اس نے ظن رکھتا ہوں، لیکن آپ سب سے زیادہ بڑھ کر یہ جو بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کی، ان سے پوچھے نا سبق کو کتنی بار انہوں نے پھیرے کہے ہوں گے،
کتنی کتنی بار سبقی سنائی ہوگی، منزلیں سنائی ہوگی، قرآن کی کتنی کثرت سے تلاوت ہوئی ہوگی۔ تو اس بخاری کی اس حدیث میں نا ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے کسی اور صحابی کو یہ نہیں کہا، ابی کو کیوں کہا؟ یعنی اور صحابہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ابی ابن کعب کو یہ کیوں کہا؟ اصل میں آقا نے نہیں فرمایا، حکم پیچھے سے تھا۔ ان اللہ امرنی، سرکار کے یہ جملے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی ابن کعب کو قرآن سناؤں۔ اب اللہ نے یہ حکم کسی اور صحابی کے لیے کیوں نہیں دیا؟ پتہ یہ چلا کہ ابی ابن کعب ان تمام صحابہ سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن ان کو یاد تھا، حافظ قرآن تھے، تو اللہ کو بھی حافظ قرآن پہ ناز آتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے آخری لفظ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بینہ جو ہے وہ ابی ابن کعب کو پھر سنائی۔ اور ابی ابن کعب کو جب سرکار نے فرمایا نا، اے ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور جب انہوں نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ واقعی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ ابی یہ جملہ سن کر رونے لگ گئے، فرط محبت میں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اس خالق نے میرا نام لے کر جو ہے وہ بلایا ہے، تو قرآن کے ساتھ ان کی محبت اور وفا اور بڑھ گئی، اور وفا اور محبت بڑھ گئی۔ میرے آقا نے پھر سورۃ بینہ لم یکن الذین کفروا من، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اور سامع کون ہے؟ ابی ابن کعب۔ اب دوسری حدیث یہ بھی بخاری کے اندر ہے، اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سرکار ان کی تلاوت سننے والے ہیں۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، تلاوت کرنا اور تلاوت سننا یہ میرے لجپال نبی کی بڑی بہترین سنتیں ہیں، ان کو زندہ کرو اپنی محفلوں میں۔ یقین کریں یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، میں نے عرض کر دیا، تلاوت ایک ہوتی ہے، 10 نعت خوان ہوں گے، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ 10 قاری بلائیں؟ اپنی محافل اپنی مساجد میں شبینے کا اہتمام کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو ہماری مجلس کے اندر۔ میرے آقا نے قرآن سنایا بھی ہے، قرآن سنا بھی ہے، قرآن کا دور بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میں تمہاری تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ جرأت یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟ یہ ایک ادب کا مقام ہے۔ یہ شاگردوں سے پوچھے نا، استاد کے سامنے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے شاہ صاحب، تو بڑا وہ ایک نا، تو یہ بھی ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جو نبی سے ادب سیکھا ہم تک پہنچایا۔ ادباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں تلاوت آپ کے سامنے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور کی تلاوت سنوں، عبداللہ قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگ گئے، سورت نساء شروع کر دی۔ حفاظ اس بات کو جانتے ہیں بڑی لمبی سورت ہے، سورت نساء شروع کر دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سورت پڑھتے 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 جب اس مقام پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ۔ ان ٹائم ہوندہ نے میں تو یقین کرو تھے بہ کے نہ سورت نساء سنا دینی سی، میں آپ بھی حافظ قرآن ہاں، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ اور اتنے 8 چک دے وچ مدرسہ چلا رہا ہوں، میں بلکہ دوستہ خالد نے دستا پہ سی، صبح ایک بچے نے میرے کو قرآن مکمل کیتا، آخری سبق اس نے سنایا۔ اس بچے نے میں آکھیا بچے تیرا آج آخری سبق ہے، تو میں بھی جتھے آج محفل تے جانا نا انہاں بچے بھی اپنے آخری سبق سنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ اب حفاظ اس بات کو جانتے ہیں، تقریباً یہ حضور کو 6 رکوع بن جاتے ہیں، کم و بیش 6 رکوع بنتے ہیں۔
اسی کہنے ہیں جی تلاوت کرے آیت کی کرے مختصر جی بس 2 ایتاں پڑھو جی تے کہ نعت خانہ ٹائم دیندے ہیں. بھائی میں نعت خوانی کا انکار نہیں کر رہا, میں نے خود آپ کے سامنے نعت پڑھی ہے. نعت جو نعت کا معیار ہے اس انداز میں پڑھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتی ہے, محمد مصطفیٰ کی خدمت میں بھی قبول ہوتی ہے. سرکار نے تلاوت کے انداز میں آپ نے یہ نہیں فرمایا 2 ایتیں سن کے بس عبداللہ بس نہیں, یقین جانے 1 2 3 5 6 رکوع یہ بنتے ہیں. میرے لجپال نبی قرآن سن رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود سنا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سورۃ نساء شروع کی, بڑے پکے قاری اور بڑے پکے حافظ, جناب والا سورۃ نساء شروع کر دی, پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو قرآن سے اتنی محبت ہے, قرآن کی کثرت سے وہ تلاوت کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن اس انداز میں پڑھ رہے تھے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو سن رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس مستی کی کیفیت میں, اس جناب والا ایک بہت خوبصورت کیفیت کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. جب میرے آقا نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ, عبداللہ نے رک کر جب آنکھیں کھولی دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری تھے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ سننے کا انداز بھی لجپال نبی نے ہمیں بتایا اور قرآن سنانے کا انداز بھی سرکار نے ہمیں بتایا. اب